بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کا دروان کے مقابلے کو جانا۔ کہتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلح ہو کر چلنے میں عجلت سے کام لینا چاہا، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زرارا اپنی جان پر ترس کھاؤ اور رسالے کے مرتب ہونے تک صبر کرو۔ حضرت زرار نے جواب دیا، اللہ میں اب نہیں ٹھہر سکتا۔ شخص جہاد کو افضل جانتا ہو وہ مجھ سے خود وہیں آ ملے گا۔ کہہ کر آپ بہت تیزی سے چلے۔ جس وقت آپ بیت لہیہ میں، یہ وہ مقام ہے جہاں عذر بت تراشا کرتا تھا، پہنچے۔ آپ نے توقف فرمایا اور اتنے میں آپ کے ہمراہی بھی پہنچ گئے۔ جس وقت آپ کا رسالہ یہاں مکمل ہو چکا تو آپ نے رومیوں کے لشکر کی طرف دیکھا جو ٹڈی دل کی طرح منتشر اور لباس ملبوس پہاڑی سے اتر رہا تھا۔ ان کی ذرہیں اور خود سورج سے چمک رہی تھیں۔ وقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ حضرت زرار بن ازور سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ لشکر بہت بڑا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم لوٹ چلیں۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے ان کا اتباع کروں گا۔ مجھے باری تعالیٰ جل مجدہ کبھی پشت دیکھ کر بھاگتے نہیں دیکھیں گے، اور احکم الحاکمین کبھی اس بندے کو پیٹھ پھیرنے میں منحرف نہ پائیں گے۔ فرماتے ہیں یعنی تم پیٹھ نہ پھیرو، بس وہ یہ فرماتے ہیں اور میں اگر لوٹ جاؤں تو ان کی نافرمانی کروں گا اور گنہگار ہوں گا۔ رافع بن عمیر الطائی نے کہا، اے قوم، بے دینیوں سے کیا ڈرنا؟ کیا خداوند تعالیٰ جل مجدہ نے اکثر جگہ تمہیں فتح نہیں بخشی؟ اور کیا ہمارے چھوٹے سے دستوں نے بڑی بڑی جمعیتوں کا منہ نہیں پھیر دیا؟ نصر صبر کے ساتھ ہے، تم متبع ہو جاؤ سنن اولین کے، اور طرز وزاری کر دو درگاہ میں رب العالمین کے۔ اور جیسا کہ اصحاب طالوت نے جالوت کے مقابلے کے وقت دعا مانگی تھی، تم بھی مانگو، یعنی اے رب ہمیں صبر عنایت کیجیے، اور اس آیت کو تلاوت کرو۔ اکثر مرتبہ قلیل جماعت کثیر پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ رافع بن عمیرہ کی یہ تقریر سن کر ان کے دلوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ان کی زبانوں پر جاری ہوا کہ باری تعالیٰ ہمیں میدان سے بھاگتے ہوئے نہ دیکھیں، ہم کفار کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ حضرت زرار نے جس وقت ان کا یہ کلام سنا تو یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو ان کو لے کر ایک کمین گاہ میں بیت لہیہ کے قریب ہی چھپ گئے۔ اس وقت زرار برہنہ بدن، ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے، عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے لشکر کی طاق میں کھڑے تھے۔ وقتی سلامتیہ بن خویل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور کے دستے میں اس وقت میں بھی موجود تھا۔ آپ ننگے بدن، لمبا نیزہ لیے ہوئے، عربی گھوڑے پر سوار شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت رومیوں کا لشکر آپ کے قریب پہنچا، سب سے پہلے آپ دشمن پر جھپٹے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آپ کے تکبیر کا زور سے استقبال کیا اور اس طرح سے تکبیریں کہیں کہ مشرکین کے قلوب کانپ اٹھے اور دلوں میں رعب چھا گیا۔ میں نے حضرت زرار بن ازور کی طرف دیکھا کہ آپ اسی حیث سے یعنی برہنہ تن، نیزہ لیے ہوئے، عربی گھوڑے پر سوار، رومیوں کے مقدمہ الجیش میں گھوڑا دورائے پھر رہے ہیں۔ دوران چونکہ اس مقدمہ الجیش میں تھا، سلیبیں اور علم ایک دوسرے میں مرطوب، اس کے سر متعین جانباز بہادر اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے، اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سپہ سالار لشکر یہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے مقدمات الجیش کے سپاہیوں کے ساتھ ہن من مبازر کہا اور نہایت بجگری کے ساتھ قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ جو سوار علم لیے ہوئے تھا، اس کے ایک ایسا جچا تیلا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا، علم اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ گھوڑے سے نیچے۔ آپ دوسری طرف پلٹے اور رسالہ کے میمنہ پر حملہ کیا کر کے ایک کا کام تمام کر گئے۔ قلب پر پڑنے ہی کو تھے کہ دروان نے، جس کے سر پر ایک سبز مجنس گھوڑے کا سوار ایک صلیب جوہر نگار اٹھائے ہوئے دکھا،
آپ نے اس سوار کو ایک برچھا مارا کہ پہلو کو چیرتا ہوا انتڑیوں تک پہنچ گیا۔ اس کی سلیب زمین پر گری اور لڑکھڑا کر یہ جہنم میں پہنچ گیا۔ دروان نے جب سلیب کو زمین پر پڑے دیکھا، اپنی ہلاکت کی دلید سمجھ کر چاہا کہ گھوڑے سے اتر کے اٹھا لیں، مگر چند مسلمانوں نے فوراً گھوڑوں سے اتر کر اس کے اٹھانے کے لیے حلقہ کر لیا، جس کی وجہ سے دروان نہ اٹھا سکا۔ حضرت زرار حالانکہ جنگ میں مشغول تھے، مگر آپ نے اسی حالت میں فرمایا، یا معاشرین المسلمین، نہ سلیب میرا حق ہے نہ تمہارا، لہٰذا اس کے اٹھانے کی طمع نہ کرو۔ میں جس وقت اس رومی کتے اور اس کی فوج سے نپٹ لوں گا خود اٹھا لوں گا۔ دروان عربی زبان سمجھتا تھا۔ جس وقت اس نے یہ کلمات سنے، قلب لشکر سے نکل کر چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر اس کی فوج کے افسروں نے بڑھ کر کہا، سپہ سالار کہاں بھاگتے ہو؟ اس نے کہا میں اس شیطان کے ڈر سے بھاگتا ہوں کہ کتنا کہ یہ المنظر ہے کہ تم نے کبھی کوئی اس سے زیادہ بدصورت اور خوفناک شخص بھی دیکھا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زرار نے جس وقت اسے رخ پھیرتے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ نے زور سے مسلمانوں کو آواز دی، نیزہ سیدھا کر کے گھوڑے کو مہمیز کیا اور قریب تھا کہ اسے دبا لیں کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑوں کی باگیں پھیر دیں۔ آپ اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، موت حق ہے، میں اس سے کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ جنت الفردوس جہنم سے بہتر ہے، یہ میری شہادت ہے۔ اے حاضرین، تم گواہ رہنا، اور یہ میرے تمام کارنامے رب بشیر کی رضا جوئی کے لیے ہیں۔ آپ نے اشعار پڑھتے پڑھتے جو آپ کی طرف رومی پڑھ کر آتے تھے حملہ کر دیا۔ رومی حملے سے منتشر ہوئے، آپ دروان کی تلاش میں آگے بڑھے۔ رومیوں نے پیچھے سے پھر بڑھنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ ہر چہار طرف سے حملہ روکتے تھے۔ جس موذی کے سینے پر آپ کا بھالا پڑتا وہی دم توڑ دیتا، اور جو سورما آپ کے قریب ہوتا وہی زمین پر آ رہتا۔ اسی طرح آپ نے رومیوں کے اکثر بہادروں کو خاک و خون میں لٹا دیا اور بڑے بڑے جان بازوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ آخر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اس کے راستے میں صف باندھ کے گویا وہ سیسہ پلائی ایک عمارت میں مقاتلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک مسلمان آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں کا لشکر ان کی طرف شور و غل کرتا ہوا بڑھا۔ مسلمان بھی ان کی طرف چلے اور زور سے معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ حمران بن وردان حضرت زرار تک پہنچ گیا اور آپ کو زور سے ایک تیر مارا جو آپ کے بائیں بازو میں لگا۔ آپ کا ہاتھ سست پڑ گیا اور درد کرنے لگا۔ بکھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹے، نیزہ سنبھال کے سینے پر تان کے مارا جو دل کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزہ کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو چونکہ نیزہ کا پھل پیٹھ کی ہڈی توڑتا ہوا مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا، بغیر پھل کے نکالا۔